جیسے آپ نے ابھی آپ نے وہ ذکر کیا نا کہ جو اللہ والے ان کو ظلم نظر نہیں آتا، تو میں نے اس دن ایک واقعہ وہ پڑھا کہ ایک فقیر تھے، ایک بزرگ تھے، ان کو کسی نے تھپڑ مار دیا، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں چاہوں تو میں فریاد کر سکتا ہوں، لیکن میں اس پہ صبر کروں گا، اور اس صبر پہ اللہ مجھے جنت دے گا، اور جب میں اس جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں گا تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے بغیر میں جنت میں چلا جاؤں، تمہاری وجہ سے تو مجھے جنت ملی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ بیماری بھی نا زندگی کا مفہوم سمجھا دیتی ہے، جیسے حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ بیماری سے پہلے زندگی اپنی لگتی ہے، بیماری کے بعد اللہ کی لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ پھول جو کھلتا ہے آخر ایک دن مرجھائے گا، یہ سرائے فانی ہے جو آئے گا وہ جائے گا، بالکل جائے گا جی، یہ تو پکا ہے۔ میں نے بتایا کہ زندگی بڑی سنبھال کے بھی رکھیں تو جسم کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، آنکھیں کمزور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وہ کہتے ہیں نا ایک دیوی کو نا ایک انسان بڑا پیارا لگ گیا، تو اب دیوی کی تو عمر بڑی لمبی ہوتی ہے اور انسان کی بڑی مختصر سی ہوتی ہے، تو اس نے کہا کہ میں اپنے دیوتا سے بات کرتی ہوں، تمہیں میرے ساتھ رہنا چاہیے، یو شوڈ ہیو این ایٹرنل لائف۔ تو گئی اپنے دیوتا کے پاس، بڑے اسے کہا کہ اس کو بھی دیوتا بنا دو، ہے تو لو جی، وہ نے کہا اس کو بھی دیوتا بنا دو، تو دیوتا نے کہا کہ یہ انسان ہے، ان کو چھوڑ دو، یہ ان کی مختصر سی زندگی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں چاہتی ہوں کہ یہ میرے ساتھ اسی ایٹرنل لائف کے بیچ میں رہے یہ۔ تو اب وہ ایٹرنل لائف اس کو مل گئی، تو جیسی ایج اس کی وہ 80-90 سال ہوئی اور جھریاں پڑنی شروع ہو گئی، مر وہ سکتا نہیں تو زندہ رہنے جوگا وہ رہ نہیں گیا ہوا، تو چیخیں مارنی شروع کر دی، اس نے دیوی سے پرارتھنا کرنی شروع کر دی کہ جان چھوڑ دو میری، جانے دو مجھے اب۔ تو یہ آپ زندہ بھی رہیں تو آپ کے گواہ مردہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم تو وہ اس دن میں ایک شو میں بیٹا بات کر رہا تھا، میں نے کہا ہم لوگوں کے پاس تو لگژری گاڑیاں یہ وہ چیزیں اس وقت آتی ہیں جب ہم خود چلانے جوگے نہیں رہ جاتے، ہے نا جی، رزق کی چکی ایسے چل رہی ہے۔ لازوال زندگی کا دوسرا نام لازوال غم بھی ہے۔ لازوال، اوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر۔ بس دیکھ لیں کہ جی اگر آپ سے پہلے آپ کے پیارے چلے گئے تو کتنی موتیں تو آپ نے زندگی میں دیکھ لی، اپنی موتیں دیکھ لی۔ ہر پیارے کے ساتھ آپ کا بھی جسم کا ایک حصہ مر رہا ہوتا ہے۔ آپ یوں بھی تو سمجھیں ڈاکٹر صاحب کہ اعتبار بھی تو ایک زندگی ہوتی ہے۔ آپ کا اعتبار شیٹرڈ ہو جائے تو پیارا ہی تو مر گیا، اور کون مرا آپ کا؟ اعتبار پیارا ہی ہوتا ہے۔ اعتبار کس پہ ہوتا ہے؟ پیاروں پہ ہوتا ہے، اور کس پہ ہوتا ہے؟ میرا کسی دوسرے ملک کے صدر پہ اعتبار تھوڑی ہوگا، میرا تو اپنے کسی پیارے پہ اعتبار ہوگا۔ تو زندگی اپنے ساتھ ساتھ موت کو لے کے چل رہی ہے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایک شخص بڑا ڈرا بھاگا ہوا آیا آپ کے پاس، حضور مجھے یہاں سے کہیں دور بھیج دیں، مجھے کہیں ہندوستان بھیج دیں۔ وہ کہا اتنی دور تم نے کیا کرنا ہے؟ وہ کہا میں نے آج وہ اسرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیا، وہ ایسے گھور کے میری طرف دیکھ رہے تھے، تو میں بڑا ڈر گیا کہ وہ میری جان لینے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ مجھے نا کسی سے جن سے کہیں کہ مجھے وہ ہندوستان پہنچا دیں۔ تو انہوں نے حکم دیا تو وہ پہنچ گیا دوسری سرزمین پر۔ تو جیسے پہنچا تو اسرائیل علیہ السلام آگے تیار کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے تو کل ادھر تجھے دیکھا تو میں حیران ہو گیا، تیرا وقت ادھر لکھا ہے، تو پہنچے گا کیسے یہاں پہ؟ تو آپ موت تک پہنچ رہے ہیں یا موت آپ تک پہنچ رہی ہے؟ یہ چھوٹا سا جو فرق ہے نا، یہ آپ کو بہت جلدی آنکھیں آپ کی کھول دیتا ہے کہ غم ملنے شروع ہو جائے انسان کی زندگی میں تو آپ خود غور کریں کہ کتنی موتیں ایسے ساتھ ساتھ آپ کی چل رہی ہوتی ہے۔ دل کا ایک ایک زخم جو ہے وہ آپ کی ایک ایک موت لکھی جا رہی ہوتی ہے آپ کے دل کی تحریر کے اوپر۔ دل کی بھی تحریر ہوتی ہے، یہ دل والے ہی پڑھتے ہیں دل کی تحریر بھی۔ ہم لوگ آج کی زندگی میں پرانے مصنف پڑھ رہے ہیں، ان کی کہی ہوئی بات ہمیں آج بھی ایسے لگتا ہے جیسے میری بات ہے، تازہ، واہ سبحان، تازہ ہے نا جی۔
ان کا پرانا شعر ہماری زندگی میں تازگی کی شکل میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو شاید میرے ہی الفاظ تھے جو شاید غالب کہہ گئے، یہ میرا ہی کوئی وہ جنون تھا جو جس کو اقبال کہہ گئے، ہے نا جی. تو یہ جنون کی بھی ایک حد ہوتی ہے، کیونکہ زندگی کی بھی ایک حد ہے. تو انسان کا باطن کھلنا، اس کا اندر کا ظاہر ہونا، میں نے کہا بتایا نا کہ بہت تھوڑے سے پرسنٹیج کے لوگ ہیں جو یہ زندگی اور موت کے درمیان میں فرق دیکھ رہے ہوتے ہیں. زندگی کا غم کیسے ڈیل کرنا ہے انہوں نے، زندگی کے اندر راحتوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے. ہم نے پرانے مصنفوں سے نئی بات کیا لینی ہے، اور ہم لوگ بھی اگر پرانی بات ہی لے رہے ہیں تو ہم نئے کیسے ہیں؟ ہم پرانے ہی تو نہیں ہیں کہیں پہ ہے. جیسے سرکار فرماتے ہیں نا کہ وہ واصف مجھے ازل سے ملی منزل ابد، ہر دور پر محیط ہوں جس زاویے میں ہوں. سبحان اللہ. تو زندگی تو ازل سے چلتی آ رہی ہے، اپنے اپنے زاویے کے اندر کیسے وہ ڈلتی ہوئی آ رہی ہے. تو وہ آپ نے غور کرنا ہوتا ہے کہ میرے اسلاف میں بھی یہ سارا کچھ ایسے چلتا آ رہا تھا، میرے بعد بھی کوئی، ہر آدمی اپنی جنریشن کا آدم، نیو ایڈم ہے ہر آدمی. وہاں سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے. زندگی میں مل رہی ہے، زندگی کو چھوڑ رہی ہے. شہر نئے بن رہے ہیں، قبرستان گہرے ہوتے جا رہے ہیں. تو پتہ نہیں وہ قبرستان نئے بن رہے ہیں یہ شہر نئے بن رہے ہیں، کیا چیز نہیں بن رہی ہے. تو کہتے تھے سرکار کہ جایا کرو قبرستان، جا کے ملاقات کیا کرو، تمہارے اگلے محلے دار یہی لوگ ہیں، خاموش زندگیوں سے ملا کرو، یہی سے جا کے سلام دعا کیا کرو، کل کو یہی تمہارے ہمسائے ادھر ادھر کے ہوں گے، ابھی سے ان سے ذرا سلام دعا رکھ لو تو اچھی بات ہے، کل کو ادھر ہی آنا ہے تم نے. تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کا غور بدل جائے کہ یہ ہے اختتام زندگی، یہی ہے شام زندگی، صبح دوام زندگی. تو یہ دوام زندگی کیا ہوتی ہے؟ دوام کیسے مل جاتا ہے زندگی کو؟ اگر تو زندگی کے اندر آپ بھی اسی فنا کے دیس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ جو کچھ ہے ایک دن فنا ہونا ہے. لکھنے والے نے لکھا ہستی کی قسمت میں زوال، ہاں مگر باقی رہے گی ذات رب ذوالجلال. تو جب یہاں کی ساری چیزوں کے ساتھ فنا کا لفظ لکھا ہوا ہے تو فنا والوں کی جب آپ کیٹیگری میں کھڑے ہوں گے یا اپنی محبتوں کا رخ اس فانی کے ساتھ بیان رکھا ہوگا تو آپ تو پہلی فنا ہو گئے، یعنی کہ آپ ڈیزگنیٹڈ ہو گئے کہ آپ فانی کی محبت میں ہیں تو آپ کا اینڈ بھی فانی ہی ہے. تو یہ دوامی زندگی کیا ہوتی ہے جس کو دوام ملتا ہے، وہ کیا ہوتی ہے جس کو بقا ملتی ہے؟ وہ زندگی کیا زندگی ہے کہ جو آپ کو مرنے سے پہلے بھی آپ کو مل جاتی ہے؟ ابھی حشر کا میدان لگنا ہے، ابھی نیک بد لوگوں نے علیحدہ ہونا ہے، ابھی کھلنی ہے بات، لیکن اس کے باوجود بھی کئی لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ آج بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ رحمت اللہ علیہ ہیں. سبحان اللہ. ہیں جی، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا. کیسے کیسے خوبصورت نام، اور جن کی زندگیوں کے بارے میں آپ پختہ طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ زندہ ہیں. 1000 سال ہونے کو آ گئے ہیں داتا صاحب کے وصال کو. تو یہ جانے کے بعد اتنے زندہ ہیں، ہم زندگیوں میں اتنے مردہ ہوئے پڑے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے بات کی. تو زندگی کو ڈھونڈنا ہے ہم نے کہ زندگی آخر ہے کیا. اگر میں زندگی ہوں تو مجھے یہ بات بھی یقین کے ساتھ ہونی چاہیے کہ آپ بھی زندگی ہیں، کیونکہ جس مالک نے یہ تحریر لکھی ہے اسی مالک نے وہ تحریر بھی لکھی ہوئی ہے. دوسری زندگی کا احترام اصل میں اپنی زندگی کا احترام ہے، اس لیے کہ وہ بھی مالک کی عطا کی ہوئی زندگی ہے. جو مالک کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا ہے اس کے لیے اس زندگی میں بھی احترام ہے، اس زندگی میں بھی احترام ہے.
میں نے آپ کو بتایا نا کہ خلاصہ ہم نے سب سے پہلے بتا دیا ہے کہ نہ کوئی زندگی ہے نہ کوئی موت ہے، صرف اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے، یہ بات میٹر کرتی ہے. مجھ سے وہ کسی نے پوچھا نا کہ گلہ کیا ہوتا ہے، گلے کی کیا ڈیفینیشن ہے، تو میں نے کہا کہ اللہ کے کاموں میں نقص نکالنا. اللہ اکبر. ہے ہی وہ بھی ہوگا کسی کا نور نظر جو کھٹکتا ہے خار آنکھوں میں. تو آپ کی آنکھوں میں جو دشمن نظر آ رہا ہے، جو آپ کی آنکھوں میں جیسا بھی نظر آ رہا ہے، تحریر تو مالک نے بھی کیا ہے اس کو. وہ میں پتہ نہیں ایک مووی دیکھ رہا تھا، کیا تھا، کوئی شو تھا، تو جس میں ایک ڈاکٹر تھا، بڑا اچھا ڈاکٹر اور بہت ہی تجربے کار اور صحیح معنوں میں. اس کو ایک درویش مل جاتا ہے، اور درویش جو ہے نا، وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ ختم ہونے والا ہے. درویش کہتا ہے کہ نہیں، مجھے ابھی رمق نظر آ رہی ہے اس میں زندگی کی. اس نے کہا سروائیو ہی نہیں کر سکتا، میری میڈیکل سائنس کہتی ہے. انہوں نے کہا تیری میڈیکل سائنس کہتی ہے، لیکن میری جس سائنس سے میرا تعلق ہے نا، وہ مجھے بتا رہی ہے کہ اس میں ابھی زندگی کی رمق باقی ہے. تو کیا واقعی کبھی زندگی میں کسی نے کوئی میریکل ہوتا نہیں دیکھا؟ کیا زندگی میں کبھی کسی نے آپ کو اپنی زندگی میریکل اگر ابھی تک سمجھ نہیں آئی تو آپ کو دوسرے کی زندگی میریکل کیا سمجھ آئے گی؟ آپ خود ایک معجزہ ہے، آپ کو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. کھولیں تو صحیح اپنے اندر کی دنیا کو، کبھی غور تو کریں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں. جیسے جیسے آپ کو اپنی چیزیں نظر آنی شروع ہوں گی، ویسے ویسے ہی آپ کو دوسروں کی چیزوں کے اندر بھی احترام نظر آنا شروع ہوگا کہ یہ بھی مالک کی تحریر ہے، یہ بھی اسی کا ہی عکس ہے. اب مالک نے تجھے ایسا بنا دیا ہے تو مجھے اس نے ایسا بنا دیا ہے. اس نے تجھے امیر بنا دیا تو مجھے اس نے غریب بنا دیا. اس نے اس کو صحت دے دی، اس کو اس نے بیماری دے دی. ایک کو عزت دے دی ہے، ایک کو ذلت دے دی ہے، ایک کو مشہوری دے دی ہے، ایک کو بے نامی دے دی ہے. مالک کے اپنے کھیل ہے. وہ جس کھیل کے اندر سے آپ کو گزار رہا ہے، آپ نے وہ والا پورشن اگر سمجھ لیا تو آپ کو ساری گیم کا سمجھ آ جائے گا. وہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اگر آپ کو تنگ راستوں سے گزار رہا ہے تو یہ نہ سمجھے نا کہ آپ بہتے ہوئے دریا نہیں. جب آپ کا وقت آئے گا تو آپ کی روانی دنیا دیکھے گی. پیر، پیغمبر، درویش، ولی، مردان خدا موت کی وادی سے گزرے ہے بتسلیم و رضا. تو یہ وادی سے بتسلیم و رضا کا مطلب ہے کہ جس نے زندگی کو تسلیم کیا ہے، اصل میں اسی نے تو موت کو تسلیم کیا ہے. جو زندگی کو تسلیم نہیں کر رہا، اصل میں اس کا موت پہ یقین پورا نہیں ہوا. زندگی ہر لمحے کے ساتھ اس کو نظر آتا ہے کہ یہ زندگی ہے، لیکن اسی میں موت بھی چھپی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں اگلے سانس کا نہیں پتا، تو واقعی نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا. تو سرکار فرماتے ہیں کہ غیر یقینی حالات پہ تقریر کرنے والے کتنے یقین سے اپنے پختہ گھر بناتے جا رہے ہیں. تو اگر زندگی کو سمجھنے کے لیے باہر سے زیادہ اندر کی دنیا پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور غور اس وقت ہوگا جب آپ کی آنکھ کا اینگل یہ سیٹ ہوگا کہ یہ ساری کائنات جس نے بنائی ہے، یہ زندگی بھی اسی کے واسطے ہے. صوفیہ یا ولی اللہ جن کو کہتے ہیں، ولی کو کہتے ہی دوست ہے، مطلب جو ہے اس کا ولی دوست. تو جب ولی اپنے دوست کی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے یار، ہے نا جی. سے ثبوت نہ منگو میں تھو نظر کرم قد ہوئی، میں جانا او دلبر جانے غیر نہ جانے کوئی، میں مسکین پرانا خادم کس در ملی نہ ٹوئی، واصف یار نے نظر جو کی تھی واصف ہوئی. یار کے دم سے سلامت زندگی، ورنہ واصف ہے قیامت زندگی. محبت کرنے والے محبوب کی جدائی کے علاوہ اور کسی قیامت کے قائل نہیں ہوتے. اللہ اکبر. تو بس یہ آپ کو اگر زندگی میں اس خالق کی محبت عطا ہو گئی تو اس کا مطلب ہے، یا وہ کنیکشن آپ کا بلڈ ہو گیا، تو آپ کو زندگی بھی سمجھ میں آ گئی،
آپ کو رخصت بھی سمجھ میں آ گئی, آپ کو آنا بھی سمجھ میں آ گیا, آپ کو جانا بھی سمجھ میں آ گیا.